بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہماری گیسٹ ہے قرۃ العین میم، جو ٹیکس اور انڈسٹریلائزیشن اسٹارٹ اپس وغیرہ کی کنسلٹنٹ ہے۔ میم آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہمارا مہمان ہوتا ہے اس کی لمبی چوڑی تعریف ہم نہیں کرتے، بلکہ چاہتے ہیں کہ مہمان خود اپنے بارے میں بتائے۔ السلام علیکم جی، تھینک یو مجھے بلانے کے لیے، اور تعریف کی میرے خیال ضرورت نہیں اس طریقے سے ہوتی۔ تھوڑا سا اپنے بارے میں بس یہ بتا سکتی ہوں کہ مجھے یہاں پہ تقریباً 20 سال ہو گئے ڈفرینٹ جو ہے وہ سیکٹرس میں کام کرتے ہوئے۔ آئی واز 19 years old when I started working، اور ابھی کرنٹلی جو ہے وہ میں اپنی کنسلٹنسی رن کری ہوں، اینڈ کنسلٹنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم لوگ انڈسٹریلائزیشن کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، اور فائنینشیل انکلوژن، فائنینشیل لٹریسی وغیرہ کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سیکنڈلی آئی ایم ٹرائنگ کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹیکس انکلوژن کے اوپر کام کریں۔ جو ہمارے جو لوگ ہیں ان کو یوزلی جو ہے وہ ٹیکس کے ساتھ ایک خوف سا محسوس ہوتا ہے، تو ان چیزوں کے اوپر ہم لوگ کام کرتے ہیں۔ دین آئی ٹرائی ٹو ورک آن دا گورننس۔ گورنمنٹ گورننس کا تو اتنا ہمارا اس طرح نہیں ہے کہ میں نے کسی پبلک ریلیشن شپ پبلک سیٹ کے اوپر پرفارم کیا ہو تو، لیکن یہ ہے کہ کارپوریٹ لیول کے اوپر جو گورننس ہوتی ہے، بزنسز کے لیول میں جو ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے، اینڈ دین اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر۔ تو یہ کچھ تھوڑے سے سیکٹرز ہیں جن کے اوپر وہ کام کرتے ہیں۔ اچھا میم، آپ کا بنیادی تعلق ہے، آپ کی پیدائش وغیرہ وہ پنجاب کی ہے، آپ پشاور میں کیسے آئی؟ یہ تو کافی ساری سٹوریز اکٹھی ہو جائیں گی اس میں۔ میرا تعلق پنجاب سے ہے، لیکن میرے 4 فادرز جو ہیں وہ مطلب ایک کشمیر سے ہیں، ایک انڈیا سے ہیں، ایک مغل ہیں، تو وہ بھی لائن پیچھے تک پتہ نہیں کہاں تک جاتی ہے۔ پھر راجپوت ہیں، وہ بھی انڈیا سے، کچھ سیالکوٹ سے، اور پنجاب میں بھی ایک جگہ سے نہیں ہے، 3-4 جگہوں سے بیک گراؤنڈ میرا بن جاتا ہے۔ تو یہاں پہ آنا ایک تو پشاور میرے لیے نئی جگہ نہیں ہے۔ 1920-30 سے میرے دادا ابو کے ایک بھائی جو ہے، جب وہ پاکستان آئے تو وہ اسی ایریے میں سیٹل ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ میری ایک خالہ یہاں پہ سیٹل تھیں، تو ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں ہم لوگ آ جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا میں رات کو تھوڑی سی ریٹس وغیرہ دیکھ رہا تھا، تو انڈیا کے اندر جو ہمارا پڑوسی ملک ہے، وہاں ایک کمپنی ہے ریلائنس، اور وہ پر ایئر 25,707 کروڑ روپیہ ٹیکس دے رہی ہے، 25,707، اور اس کے مقابلے میں ہم اگر پوری پختونخوا کو، خیبر پختونخوا کو دیکھ لیں تو ہم صرف 2,800 کروڑ بجٹ ٹیکس دے رہے ہیں۔ اگر اس کی پرسنٹیج کی بات کریں تو صرف ایک کمپنی 160% زیادہ پوری صوبے سے ٹیکس دے رہی ہے۔ یہ کیا اس ملک کے ساتھ کیا ایسا ثانی ہے کہ یہاں کے لوگ ٹیکس دینے سے بڑے ڈر رہے ہیں یا دیتے ہی نہیں ہے؟ آپ نے اس کمپنی کا جو پرسنٹیج کا کمپیریزن ہے وہ ادھر اس چیز کے ساتھ کر لیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہاں کی جو GDP ہے یا ان کی اکانومی ہے وہ کتنی بڑی ہے، اور ہماری اکانومی کتنی بڑی ہے، تو اس حساب سے وہ پرسنٹیج جو ہے وہ میرا خیال ہے اس کے ہمیں کانٹیکسٹ چینج کرنا پڑ جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پہ بھی جو ہے آپ کو فرینکلی اسپیکنگ میرا خیال ہے صرف 2 to 3% لوگ وہاں کے ٹیکس دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 95% تو وہاں کے پاورٹی لائن سے نیچے رہتے ہیں، اور یہ ابھی کی جو آج کل، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری جو جیو پولیٹیکل کنڈیشن بنی ہوئی ہے، تو سارے کچے چٹے جو ہیں وہ ہر کوئی ایک دوسرے کے کھول رہا ہے، وہ خود ہی بھی اپنی ساری بیٹھ کے بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاکستان میں تو پھر بھی تقریباً پہلے 2.5 ملین تھا، ابھی امپروو ہو کے 5.5 ملین سے ایکسیڈ کر گئے ہیں جو ٹیکس پے کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ نمبرز کے بجائے اس طرف جائیں گے تو ہوگا۔ دوسرا آپ کا کوشچن کیا تھا کہ پاکستان کے لوگ ٹیکس دینے سے کیوں ڈر رہے ہیں اتنا؟ وہ اچھا، پاکستان کے لوگ جو ٹیکس دینے سے ڈرتے ہیں نا، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ٹیکس جو ہے نا وہ ہمیشہ لوگوں کو لگتا ہے کہ آج شاید یہ کوئی فائن ہے جو ہم نے دینا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی کمائی سے جو ہے نا، ایک بزنس کے مائنڈ سیٹ میں اگر آپ لوگوں کو دیکھیں تو وہ صرف کہتے ہیں کہ جو ہم نے کما لیا نا وہ ہماری ذات کا ہے، اس میں سے ہم دوسرے بندے کو کیوں دیں؟ تو پھر حکومت اور تیسرا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک جو ہے نا، اور پھر ان کا حکومت پہ ٹرسٹ بلڈ نہیں ہوا، اور جو ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے
وہ ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ کسی جگہ پر ریفلیکٹ ہو کے ہمیں نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے, اس کے بھی بہت ساری ریزنز ہیں. ہم لوگوں نے IMF سے اتنے قرضے لیے ہوئے ہیں کہ ہم جتنا ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں وہ سارے کا سارا ہماری قسطوں میں چلا جاتا ہے. ہمارے پاس اپنے ملک کو, اپنے صوبے کو آگے بڑھانے کے لیے اتنے پیسے ہوتے ہی نہیں ہیں. اس کے باوجود بھی پھر آپ دیکھیں, اگر آپ پھر بھی دیکھیں تو گورنمنٹ بہت کچھ کر رہی ہوتی ہے, چاہے وہ قرضے لے کے کر رہی ہے یا کسی بھی طریقے سے کر رہی ہے. آپ کی سڑکیں چل رہی ہیں, آپ کے اسپتال چل رہے ہیں, آپ کی عمارتیں بن رہی ہیں, آپ کے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں جا رہی ہیں. ابھی بھی آپ کے ملک میں جو لوگ ہیں وہ سرکاری نوکری کو پریفر کرتے ہیں, چاہے وہ انٹرنیشنل ڈگریز بھی لے کر آئے ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ کس وجہ سے کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے. تو ان کو وہ چیزیں مل رہی ہیں, چلا رہے ہیں. آپ عوام کے لیے کام کر رہے ہیں نا. آپ کی جو ہے وہ کتنی آپ کی پاپولیشن پرائیویٹ سکولز میں جاتی ہوگی؟ ہارڈلی تھوڑی سی. باقی سب تو گورنمنٹ سکولز میں جاتے ہیں نا, تو وہاں پہ کتنی فیس ہوتی ہے. بکس بھی اکثر فری مل رہی ہوتی ہیں. تو اتنے ہسپتالوں میں آپ کو جو ہے وہ فری آف کاسٹ اتنی نامنل پرائسز پہ. اچھا, جو آپ کے ڈاکٹر انجینئر بن رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے وہ جو فیس پے کرتے ہیں گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس کے اندر, وہ جسٹیفائڈ ہے کہ اس فیس کے اندر ان کی کاسٹ پوری ہو جاتی ہے اور وہ پھر ملک میں بھی نہیں رہتے؟ تو اس طرح کے اگر آپ گننا شروع کریں گے تو بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ چیزیں کر رہی ہوتی ہے. تو ٹیکس اس کو اس لیے چاہیے, لیکن جو عام بندے کی جس طریقے سے ضرورت ہو گئی ہے نا, تو اس حساب سے اس کی جب ایکسپیکٹیشنز میٹ نہیں کرتی ہیں اور اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ٹیکس ہمارے فائدے کے لیے, نہ کہ ہم سے کچھ چھینا جا رہا ہے. ہماری ایک فطرت ہے نا زبردستی, تو ہمیں لگتا ہے ٹیکس ایک زبردستی ہے, تو اس لیے ہم لوگ جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتے زیادہ تر لوگ. اچھا, یہ آپ کی گفتگو سے میں یہ سمجھا ہوں کہ جو پبلک ہے ان کا گورنمنٹ کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے کہ ہم جو پیسے دے رہے ہیں وہ صحیح جگہ لگا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. گورنمنٹ اس ٹرسٹ کو کس طرح بحال کر سکتی ہے؟ گورنمنٹ اس کو دیکھیں, اگر وہ ٹرانسپیرنسی بلڈ کرے. ٹھیک ہے, ایک تو سب سے بڑا ہمارے ملک کا مسئلہ جو ہے وہ, جب بھی میں کسی سے سنتی ہوں تو وہ اتنے سارے مسئلے گنوا دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی کہ ہماری سوشل ایکویلٹی نہیں ہے, جینڈر ایکویلٹی نہیں ہے, ہمارے جی ایکسیس ٹو فائنانس کے ایشوز ہیں, ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہے, یا ہمارے باہر کے ملک میں ساکھ اچھی نہیں ہے. ہم سارے مسئلے گنوا لیتے ہیں, ہم کرپشن چھوڑ دیتے ہیں. یہ ساتھ میں ہم نے یہ بھی ایک سرکاری ملازمین کا بڑا اعتراض دیکھا ہے جب بھی ٹیکس کی بات ہوتی ہے. اگر ہم دیکھ لیں تو BR نے رپورٹ شائع کی, ان میں سب سے زیادہ ٹیکس سرکاری ملازمین بھرتے ہیں جو ان کی تنخواہوں سے کاٹی جاتی ہے. تو کیا صرف اس طبقے کے اوپر ٹیکس کا بوجھ ڈالنا صحیح ہے؟ ساتھ میں انڈسٹریلسٹ وغیرہ زمیندار, ان کو بھی ٹیکس کے دائرے میں لانا؟ سارے ٹیکس دیتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ یہ جو آپ کی تنخواہ دار طبقہ ہے وہ نہیں صرف ٹیکس دیتا. ٹیکس سارے کے سارے طبقے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کا ایک بھکاری بھی ہے نا, وہ اگر ایک جوس کا ڈبہ بھی لے رہا ہے نا تو وہ بھی اس کے اوپر ٹیکس دے رہا ہے. باقی آپ کے انڈسٹریز بھی ٹیکس دیتے ہیں, آپ کے سارے بزنسز ٹیکس دیتے ہیں. بٹ پھر بھی یہاں پہ اکانومی بڑی ہے, سسٹمز ہمارے لیٹ ڈیولپ ہونے شروع ہوئے ہیں, بٹ چیزیں بہت زیادہ امپروو ہونی شروع ہو گئی ہیں. اور یہ تو آل اوور فینومینا ہے, کیونکہ وہ سیلری کا ہمیں زیادہ اس لیے نظر آتا ہے کیونکہ ہر چیز کیلکولیٹڈ ہوتی ہے, پیپر کے اوپر ہوتی ہے, تو ہمیں اس کا ڈیٹا مل جاتا ہے. باقی چیزیں جو ہیں وہ یوزلی پیپر کے اوپر اس طریقے سے ڈیفائن نہیں ہوئی ہوتی, یا ان کے سسٹمز اینڈ کنٹرولز اس طریقے سے, وہ پاسبل بھی نہیں ہے, دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. دوسرا, اکانومی چلانے کے لیے آپ کو جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں, آپ کو بزنس کو جو ہے وہ دینے پڑتے ہیں سبسڈیز اور چیزیں, لیکن اب تو وہ بھی ختم ہو گئی ہیں. ٹیکس تو سارے کے سارے دیتے ہیں. ساتھ میں BR یہ بڑی دعوی بھی کر رہی ہے کہ وہ ٹیکس کے سسٹم کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں, نیو ریفارمز لا رہے ہیں. ایسا کوئی ہے ان کا سسٹم چل رہا ہے کہ کوئی چینجز آ رہی ہے BR؟ ہاں جی, ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. انہوں نے کمپلیٹ اس کی ڈیجیٹائزیشن کے لیے لاسٹ کچھ ڈیز میں جو ہے, میرا خیال ہے لاسٹ ایئر, ان لوگوں نے وہ دیا تھا پورے ڈیجیٹائزیشن کا ان لوگوں نے بھی کانٹریکٹ دیا ہوا ہے. اس کے علاوہ پھر جو ہے ہمارا اس کو الیکٹرانکلی اور وہ ڈیجیٹلی شفٹ کرنا, ہماری ریٹرن ساری آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹلی جاتی ہیں, ہماری رجسٹریشنز ڈیجیٹلی ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے جن لوگوں نے کوئی گائیڈنس لینی ہے اس کو وہ سب کچھ اویلیبل ہے. پھر وہ کمپلیٹ ایک انٹیگریشن کی طرف جو ابھی اسٹیپ آیا وہ بھی آیا, اسٹیپ بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے سارے بزنسز کے سسٹمز الیکٹرانک ہوں گے, ٹیکس کے ساتھ انوالو ہوں گے, تو ہم بہت ساری جو چیزیں جو ہمیں یہ پرابلم آ رہے ہوتے ہیں کہ جی ٹیکس کا نوٹس آ گیا ہے, اس کو ٹیکس کا نوٹس آ گیا, وہ کس طرح کا جواب دے گا, بینک اکاؤنٹ اٹیچ ہو گیا, یہ سارے ایشوز جو ہے وہ کافی حد تک ریزالو ہو جائیں گے.
تو جو اس طرح کے بہت سارے اسٹیپ ہے. ای انوائسنگ کا اسٹیپ آیا. اچھا انہوں نے چھوٹے چھوٹے سافٹ ویئرز انٹروڈیوس کیے ہیں جو آپ اپنے سسٹمس کے اندر انسٹال کر سکتے ہیں. پی او ایس کے سسٹمز آپ کو دیے ہیں. تو ایف بی آر تو اپنی طرف سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم ڈیجیٹائزیشن کی طرف جائیں. ریلیکٹنٹ جو ہے نا وہ کچھ ہمارے پبلک سیکٹر میں بہت ساری ریزسٹنس ہے اس چیز کے اوپر, کیونکہ آبویسلی جب ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن کم ہوگی تو بہت سارے جو ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہو جاتی ہیں اور اس میں مارجنس گرے ایریاز کم ہو جاتے ہیں. دوسرا جو ہمارے لوگ ہیں ڈیفینیٹلی ان کے لیے کاسٹ جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی ایک دم سے, کیونکہ آئی ٹی جو ہے وہ ایک الگ ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ فوری طور پہ تو آپ کو کوئی پیسے آتے نظر نہیں آ رہے ہوتے نا, اس کا تو آپ کو لانگ ٹرم فائدہ نظر آئے گا. تو جب وہ انسٹنٹ فائدہ نہیں نظر آتا تو اوبیسلی لوگوں کو اس کی طرف سے لگتا ہے کہ شاید یہ اتنا ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا, لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں وہ اس چیز کو آلریڈی اڈاپٹ کر چکے ہوئے ہیں اور آگے بھی کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ ہی ہوگا. اچھا یہ بار بار بی آر ساتھ میں یہ بھی کر رہی ہے, پبلک اویئرنیس کمپین چلا رہی ہے لوگوں کے اوپر شرط. اب انہوں نے گورنمنٹ آفیسر کے لیے پروموشن میں بھی یہ شرط رکھی ہے کہ آپ کا پائلر ہونا ضروری ہے. یہ پائلر نان پائلر میں کیا فرق ہے عوام کے لیے؟ فائلر جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ ٹیکس پیئر ہے, ٹیکس پے ایبل, مطلب اس کو ٹیکس دینا چاہیے, ٹھیک ہے, جب وہ اس سچویشن میں آ جاتا ہے فائن, اور اس کے بعد وہ ہر سال اپنے گوشوارے جمع کروائے, وہ یہ بتائے کہ جی میں نے کتنا کمایا ہے, میں نے کتنا خرچ کیا ہے, میں نے کوئی ایسٹ اگر اس سے بنایا ہے یا میں نے کہیں پہ کوئی چیز کی ہے, تو وہ ایک جو ریکارڈ ہے وہ گورنمنٹ کے پاس سبمٹ ہو جاتا ہے. اس سے یہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس بندے نے اگر 5 لاکھ کمایا ہے تو اس نے 50 کروڑ کے ایسٹس تو نہیں وہ بنا سکتا نا. تو وہ ایک آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے, اور اگر یہ گورنمنٹ آفیسرس کے لیے ہوا ہے تو یہ تو میرا خیال ہے عوام کو خوش ہونا چاہیے اس چیز کے اوپر. کہ ہم لوگوں کے بھی ذہنوں میں ہوتا تھا نا کہ جی ایک کلرک ہے تو اس کلرک کے جو پوتا ہے یا پوتی ہے اس کی شادی کے اوپر جو ہے اس نے 100 ارب لگا دیا ہے, تو وہ کہاں سے آ رہا تھا. تو میں نام تو مجھے نہیں یاد, لیکن یہ کافی ٹائم پہلے کی اس طرح کی کوئی سچویشن تھی کہ کسی شادی کے اوپر ڈسکشن چل رہی تھی, سوشل میڈیا کے اوپر ہی چل رہی تھی کہ جی بڑی بڑی شادی ہوئی ہے, یہ ہے وہ ہے. تو وہ جس علاقے سے وہ تعلق رکھتے تھے اس علاقے کے لوگوں نے وہاں پہ لکھنا شروع کر دیا کہ جی یہ تو دادا وغیرہ یہ تھے یا پیرنٹس یہ تھے. تو وہ اس طرح کی پھر وہ ہو سکتا ہے ان لوگوں نے محنت کر کے وہ پیسے کمائیں, تو کم از کم آپ کے پاس ایک ریکارڈ تو ہوگا نا کہ ہم نے پیسے محنت کر کے کمائے تھے. ہمارے اوپر فضول میں آپ انگلیاں نہیں اٹھا سکتے, کیونکہ ہر بندہ تو کرپٹ نہیں ہے نا. اگر ہر بندہ کرپٹ ہوتا تو آپ کو پتہ پھر ملک تو چل ہی نہیں سکتا. ایک چھوٹی سی ریشو ہوتی ہے جو صحیح نہیں ہوتی ہے. تو وہ ایک کلیئرٹی جو ہے وہ میرا خیال سے لوگوں کے لیے اپنے لیے اچھا ہے کہ وہ ایک پروف رکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کتنا کمایا, ہم نے کہاں خرچ کیا, ہم نے کس طریقے سے سیو کیا, ہم نے کیسے انویسٹ کیا, ہم نے کس طریقے سے اس کو کون سے کاروبار میں لگایا ہے, ہم نے جائز منافع کمایا. وہ چیزیں ان کو فائدہ دیں گی. تو وہ گورنمنٹ آپ پہ گھیرا تنگ نہیں کر رہی, میرا خیال ہے لوگوں کی زندگیاں آسان کر رہی ہے. اچھا ساتھ میں یہ بھی ہے نا کہ کوئی 37 کی اوپر نیچے ڈپارٹمنٹس ہے جو مختلف ٹیکس اکٹھے کر رہی ہے, صرف ایک بی آر نہیں ہے. تو پبلک اس چیز کے اندر بھی بڑی کنفیوز ہے کہ ہم نے کون سا ٹیکس کس کو دینا ہے, بلڈنگ ٹیکس کس کو دینا ہے, ٹی ایم اے والوں کو کون سا ٹیکس دینا ہے, دوسری جو بلڈنگ انسپیکٹرز وغیرہ آتے رہتے ہیں. تو یہ بڑا کنفیوژن نہیں بنا بہت زیادہ ڈپارٹمنٹس؟ دیکھیں ہر ادارے کی اپنی وہ ایک چیز ہوتی ہے اور ہم ہر چیز کو ٹیکس کا ہی نام دے دیتے ہیں. بعض اوقات کچھ فیس ہوتی ہے, کوئی ایسی چارجز ہوتے ہیں جو ایلوکیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ سارے کے سارے کمپائل کر دیے جائیں اور پورا ایک سسٹم ڈیولپ کر دیا جائے تو وہ ایک الگ چیز ہے, اس کے اوپر کس طریقے سے کام ہو سکتا ہے. لیکن پھر بھی کافی حد تک چیزیں جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں, کمبائنڈ ہو رہی ہیں. جب یہ چیزیں ایک دفعہ سسٹم میں آ جائیں گی ڈیجیٹائز ہو کے, تو ہو سکتا ہے یہ 37 والا کام بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے, وہ ایک ہی دفعہ ایک اماؤنٹ ڈیڈکٹ کرے. باہر کی کنٹریز میں وہ اس طریقے سے نہیں کرتے ہیں کہ وہ کریں, وہ ایک ہی دفعہ آپ کو ایک ہی اماؤنٹ دیں گے کہ یہ آپ جمع کروا دیں. اس کے بعد آپ اس میں یہ نہیں کر سکتے کہ جی میں نے اس کو دے دیا تھا اور میں نے اس کو دے دیا تھا. تو کیا ہماری عوام اس چیز کے لیے بھی تیار ہے کہ آپ کو بیٹھے ہوئے جو ہے وہ 10 لاکھ کا نوٹس آ جائے اور آپ کو پتہ ہی نہ ہوگا کہاں پہ کتنا ٹیکس پہلے سے دیا ہوا نہیں دیا ہوا, اس کے بعد پھر آپ کی کیلکولیشن کتنی کہاں سے آپ کریں گے. تو کیا ہم اتنے ایڈوانس اور پریپیئر ہو گئے ہیں؟ ابھی تو ہمیں یہ فائدہ ہے نا کہ ہم خود اپنے ٹیکس کیلکولیٹ کر کے حکومت کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی اتنا ہم نے کمایا تھا, اتنا کٹ گیا, اتنا ہم پہلے سے دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ود ہولڈنگ ٹیکسز جو ہوتے ہیں یا ایڈوانس ٹیکسز جو ہو گئے, اب اتنا رہ گیا ہے تو اتنا ہاں اب آپ بتا دیں کتنا ہو رہا ہے. تو وہ ایک سسٹم تھوڑا سا چل رہا ہے, میرا خیال سے ابھی تک کنوینئنٹ ہی ہے. دیکھیں آپ ہر سسٹم کے اپنے پروز اینڈ کونس ہوتے ہیں.
اچھا یہ ساتھ میں آپ نے کہا انٹرنیشنل سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بار آپ کو پوری کی پوری نوٹس مل جاتی ہے کہ آپ سالانہ 5 لاکھ 10 لاکھ بھر دیں، باقی آپ کا کوئی کام نہیں ہے. تو پاکستان اپنی ٹیکس سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ باہر کا جہاں تک تعلق ہے یہ میری انفارمیشن میں اتنا ہی ہے. اس کے علاوہ ان کا اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو ڈفرینسز ہوتا ہے اتنا تو اس کے اوپر نہیں ہے ابھی میری انفارمیشن. پاکستان کیا بہتر کر سکتا ہے؟ پاکستان سے سب سے پہلے یہ بہتر کر سکتا ہے جنہوں نے ایک سٹیپ لیا بھی ہے کہ جو ریلیونٹ ایجوکیشن والے لوگ ہیں نا، سب سے پہلے تو پاکستان کو یہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو آگے لے کے آئیں. ٹھیک ہے، FA BA پاس لوگوں کو آپ جو ہے وہ ایک ٹیکنیکل سائڈ پہ جب لے آتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو وہ لگتا ہے کہ صرف ایک لاء کی کتاب پڑھ کے یا اس لاء کی کتاب سمجھ کے تو ان کو ٹیکس کرنا اور اس کے اوپر چیزیں گرپ کرنی آ جائیں گی. ٹھیک ہے، تو ابھی انہوں نے کافی حد تک ہائرنگ کی ہے. تو گورنمنٹ کے اندر تو جی بہت سارے سسٹم چینج ہونے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو اگر MS لگانا نا آپ نے تو وہ میک شور کریں کہ ڈاکٹر ہو. جب ہم میرے خیال سے ایک 10-15 سال پہلے میں نے یہ آبزرو کیا تھا کہ اس طرح کی چیز تھی. ہمارے ساتھ ہی کہیں ٹریول کر رہی تھی ایک خاتون، تو وہ ڈاکٹر تھیں اور وہ کسٹمز میں بعد میں CSS کر کے آئی ہوئی تھیں. پھر ایک خاتون تھیں وہ ڈاکٹر تھیں جی کیا کر رہی ہوں، ٹیکس کی ان کے ہاتھ میں کتاب تھی تو ہماری ڈسکشن شروع ہو گئی. تو پتہ چلا جی کہ وہ ٹیکس کی اس کو وہ یاد کر رہی ہیں، اس کو وہ سارا کچھ کر کے وہ ڈاکٹر تھیں اور وہ ٹیکس کی وہ کمشنر بنیں گی. تو یہ چیزیں پھر بہت زیادہ کانٹرڈکشن کرتی ہیں. ان کا گرپ بہت ہوتا ہے، مطلب قابل ہوتے ہیں وہ لوگ، لیکن اور ایک پھر جو نیچے والا لیول ہے جو جس لیول پہ ایجوکیشن، اچھا اس چیز کو چینج کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ چینج نہیں ہوئی، گورنمنٹ نے بھی اس کو ریئلائز کیا اور تقریباً جو ہے پچھلے میرے خیال سے 4-5 سال میں بہت ہیویلی جو ہے وہ ریلیونٹ اکاؤنٹ کے لوگ یا بزنس کے لوگ یا اس طرح کے لوگ جو ان چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں ان لوگوں کو بھی ہائر کیا گیا. تو چیزیں اسی لیے امپروومنٹ کی طرف بھی نظر آ رہی ہے. فردر بھی اگر آپ نے کرنا ہے تو آبویسلی ایک ڈیسک پہ بیٹھے آپ اسٹیک ہولڈرس کو بٹھائیں اور پرائیویٹ سیکٹر کو آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ امپاور کریں، اپنے جو کنسلٹنٹس ہیں پریکٹیشنرز ہیں ان کو، اور لوگوں کا جو ہے وہ کانفیڈنس بلڈ کریں سسٹمز کے اوپر، تو چیزیں امپروو ہوں گی. یہ اکثر ہم سنتے رہتے ہیں GDP کسی ملک کی اچھی ہے، یہ ہے بہتر ہے، تو ان کی زندگی خوشحال گزر رہی ہے. ابھی اگر ہم کمپیریزن کریں پاکستان اور افغانستان کی، تو پاکستان کی 4 روپے افغانستان کے 1 روپے کے برابر ہے. تو اس لحاظ سے GDP ان کی میرے خیال میں ہم سے بہتر ہوئی ہے اگر ہم دیکھ لیں. لیکن ساتھ میں اگر ہم دیکھ لیں تو اسٹینڈرڈ آف لائف پاکستانیوں کی ان سے زیادہ بہتر ہے. تو کیا کسی ملک کی خوشحالی جو ہے وہ GDP ڈیپائن کرتی ہے یا وہاں کے لوگ کتنی اسٹینڈرڈ لائف گزار رہے ہیں، یہ چیز ڈیپائن کر سکتی ہے؟ GDP تو صرف یہ بتاتی ہے کہ آپ کے ملک نے پورے جو ہے وہ سال کی GDP ہوتی ہے تو پورے سال میں جو ہے وہ بیسیکلی کتنے کا کاروبار کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا تعلق جو ہے وہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ سے یا کوالٹی آف لیونگ سے نہیں ہوتا. وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے. اب ایک کمپنی ایک ملک ہے اس کی GDP تھوڑی سی ہے اور وہاں پہ رہتے ہی صرف 1 لاکھ لوگ ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کا کوالٹی آف لیونگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوگا. اچھا میم، یہ ایک اور چیز، بہت سارے لوگ ہیں جو نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں. اگر آج میں کوئی اپنا چھوٹا سا بزنس اسٹارٹ اپ کھولنا چاہوں تو ٹیکس کے متعلق میرے ذہن میں کیا کیا باتیں ہونی چاہیے جو کلیئر ہو جائے، یہ میرے اوپر لازم ہے کہ میں یہ چیزیں کروں؟ لیکن جب چھوٹا کاروبار جس نے شروع کرنا ہے اس کے لیے تو بہت آسان ہے اتنا زیادہ، کیونکہ اس نے تو ٹیکس دینے ہی نہیں ہوتا جب تک اس کا پروفٹ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، جب تک اس نے 4 لاکھ تک 6 لاکھ تک جو ہے وہ اس نے نہیں کمایا، ٹھیک ہے، تو اس نے ٹیکس نہیں دینا. تو ضروری اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرے، اس کے NTN کے اندر جو ہے وہ اس کا بزنس شو ہو رہا ہو، اس نے اپنا بینک اکاؤنٹ پراپرلی کھولا ہو، شو کیا ہو، پھر اس کے ریٹرن اینولی جا رہے ہوں، اس کے اینول ریٹرن میں جو اس کے فگرز شو ہو رہے ہیں وہ ایکوریٹ ہوں، تو اس سے آگے ٹیکس کا کوئی خاص ان کے اوپر امپلیکیشن ہوتا نہیں. اگر آپ کا اپنا سسٹم ٹھیک ہے نا تو ٹیکس آپ کو تنگ نہیں کوئی کرتا. لمٹ ہے کہ آپ کی سالانہ انکم 20 سے زیادہ ہو تو آپ نے ٹیکس دینا ہے؟ ہاں، یہ میں ابھی اس سے میں کنفیوز ہو رہی ہوں. میرے خیال سے 4 لاکھ تک جب تک آپ کا پروفٹ نہیں پہنچ جاتا، پروفٹ ناٹ انکم. اگر آپ نے فار ایگزامپل 1 سال میں 1 کروڑ کا کام کیا، ٹھیک ہے، اب 1 کروڑ میں سے جو ہے وہ آپ کا جو منافع ہے وہ 4 لاکھ بھی نہیں ہوا تو ٹیکس نہیں ہوگا. اچھا، ہو سکتا ہے آپ نے 1 کروڑ کا کام کیا لیکن 1 کروڑ کا ہی نقصان کیا ہو، چیزیں نقصان میں بیچے ہو.
میں نے اگر 1 کروڑ کہیں پر انویسٹ کر لی اور سال بعد وہی 1 کروڑ کا بزنس ہے یا وہی 1 کروڑ پڑے ہے تو اس 1 کروڑ پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے جب تک یہ منافع نہ کمائے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں یہاں پر انویسٹمنٹ کو آپ کنفیوز کر رہے ہیں. وہی دیکھیں کاروبار ہوتا ہے چیز بنا کے بیچنا یا چیز خرید کے بیچنا. انویسٹمنٹ ہوتی ہے آپ نے کہیں پہ پیسے انویسٹ کر لیے ہیں, اس پہ سے آپ کو منافع آئے گا تو تب اس کے اوپر ٹیکس آئے گا. انویسٹمنٹ کا جو ہے وہ چیز دوسری ہے, اس کے اوپر بھی ٹیکس تبھی لگتا ہے جب آپ اس کے اوپر منافع کماتے ہیں. اگر وہ پڑا ہوا ہے تو وہ پھر اس کا سسٹم کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو کاروبار ہے وہ تو چیز لے کے آپ بیچ رہے ہو. اچھا ٹھیک ہے, یہ جتنے بھی مسائل کا ہم نے ذکر کیا, اکانومی کا, جی ڈی پی وغیرہ کا, آپ کو کیا لگتا ہے اس کا حل انڈسٹریلائزیشن ہے؟ اس سے کچھ بہتری آ سکتی ہے ملک کی معیشت میں؟ انڈسٹریلائزیشن اس کا یہ ایک ہی حل نہیں ہے. حل کی تو پوری ایک ترتیب ہمیں بنی ہوئی ہوتی ہے اور بنا رہے ہوتے ہیں سارے لوگ. ہاں انڈسٹریلائزیشن اس کے اندر بہت زیادہ ہمیں ہیلپ کر سکتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہم لوگ اپنے پروڈکٹس نہیں بناتے. ٹھیک ہے, ہمارے بہت سارے جو ابھی بھی اچھے پروڈکٹس ہیں وہ جو کلاس افورڈ کر سکتی ہے وہ باہر کی چیز استعمال کر رہی ہے کیونکہ اس کو اس کوالٹی کی چیز اس پرائس میں مل ہی نہیں رہی ہے. اب یہاں پہ بہت کچھ پاکستان میں بنتا ہے. ٹھیک ہے, بچوں کے کپڑے یہاں پہ بھی بنتے ہیں, بچوں کے کپڑے باہر سے بھی آتے ہیں, پر جو یہاں پہ ہے نہ اس کی ڈیزائن ہوتی ہے نہ کوالٹی ہوتی ہے, اور وہی کمپنیاں یہاں بنا کے بیچ رہی ہوتی ہیں, وہی کمپنیاں اکثر باہر بنا کر بیچ رہی ہوتی ہیں. تو انڈسٹریلائزیشن جتنی زیادہ انکریز ہوگی اتنا کمپٹیشن انکریز ہوگا, اتنا پرائس ریگولیشن رہے گا. ٹھیک ہے, اور انڈسٹریلائزیشن سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. ہم ہر چیز تو باہر سے لے کر آ رہے ہیں, ہمارا زر مبادلہ بھی اس کے لیے پھر چلا جاتا ہے. یہ ہم نے ابھی دیکھا نا جو اسرائیل اور فلسطین کا جو پروڈکٹس ایشو کے اوپر پروڈکٹس کا بائیکاٹ چل رہا تھا, تو اکثر جو خاص کر ہماری ایلیٹ کلاس کے ان کا اعتراض یہ تھا کہ آپ ان کے مثال کے طور پر پیپسی ہے, نیسلے ہے, جو بھی چیزیں ان کے مقابلے کا کوئی پروڈکٹ دکھائے. تو میرے خیال میں ہم سب اس چیز سے قاصر تھے کہ ان کے مقابلے کا انٹرنیشنل کوئی پروڈکٹ مارکیٹ میں ہم اپنا دکھائے کہ ہاں یہ بن رہا ہے, آپ اس کو استعمال کریں. کس پروڈکٹ کی بات کر رہے ہیں؟ کوئی بھی آپ لے, پیپسی لے, کوک لے. پیپسی کی بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے. نہیں زندہ تو رہ سکتے, لیکن وہ چاہتے کہ اس کوالٹی کا کوئی ہو اس ملک کے اندر. میں انڈسٹریلائزیشن کی بات کر رہا تھا کہ اس کے مقابلے کے ہم دیکھیں جب آپ آتے ہیں نا فلسطین کے اور اس کے اوپر, ٹھیک ہے, مجھے ایک بات بتائیں, جس وقت گورنمنٹ نے امپورٹس کے اوپر پابندی لگائی تھی تو اس وقت بھی تو یہ جو لوگ تھے ان لوگوں نے لوکل چیزیں خریدی ہیں نا, آئے ہیں نا اس کے اوپر. جب ایک لپسٹک 500 روپے سے 5000 کی ہوئی ہے تو کتنوں نے استعمال کرنی چھوڑی ہوگی. جو 5000 کی افورڈ کر سکتے تھے وہ لے رہے ہیں, جو 500 روپے کی لے کے 1000 روپے کی افورڈ نہیں کر سکتے تھے وہ آلٹرنیٹیوز پہ گئے ہوں گے نا. خواتین تو نہیں چھوڑ سکتی استعمال کرنا, کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتا جی. یہ جسٹیفیکیشن ہی یہ پوائنٹ ہی غلط ہے. جب اور دوسری بات یہ کہ فلسطین اور اسرائیل کا جو ایشو ہے وہ آپ کے ایمان کا ایشو ہے. دوسری بات ہے ہیومن رائٹس کا ایشو ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک اماؤنٹ ارن ہوئی اسپیشلی جینوسائیڈ کے اندر یوز ہو رہی ہے تو جس کا دل چاہتا ہے وہ استعمال کر پاتا ہے, جس کا نہیں. ہاں بعض اوقات ایسی چیز ہوتی ہے جس کا کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے اور وہ چیز آپ کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل کوئی, میں ویسے ایگزامپل دے رہی ہوں, ویسے تو الحمدللہ پاکستان وینٹیلیٹرز بھی اپنے بنانے شروع ہو گیا ہوا ہے, لیکن ایک وینٹیلیٹر ہے, آپ نے چھوٹے بچے کی جان بچانی ہے, اب آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ نے دوائی کھانی ہے, ملٹی وائٹامن لینی ہے, تو پاکستان میں ہزاروں ملٹی وائٹامن بن رہے ہیں, آپ نے ضرور جو ہے وہ اٹھا کے کوئی ایسی ملٹی وائٹامن لینی ہے جو انٹرنیشنلی ہو. پیپسی کا آلٹرنیٹیو آپ کے پاس کولا نیکسٹ ہے نا, آپ کے پاس تقریباً سب پروڈکٹس کا ہے. دوسری بات یہ کہ جب آپ بنائیں گے نا, مارکیٹ اس چیز سے نہیں چلتی کہ ایک پروڈکٹ آگے 2 پروڈکٹ آگے. مارکیٹ تب بنتی ہے جب 2000-3000 ایک ہی پروڈکٹ کے جو بنا رہے ہو لوگ, جب اس کی مارکیٹ بنتی ہے تبھی اس کی کوالٹی ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے. جب کسٹمر کے پاس آپشن ہوتا ہے تبھی بزنس اس کی کوالٹی اور بہتر کرتا ہے, R&D بہتر کرتا ہے, پرائسنگ بہتر کرتا ہے, اپنی مارکیٹنگ کے اوپر کام کرتا ہے. تو یہ تو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. میں ریلیونٹ ایک کویسچن اور بھی پوچھنا چاہ رہا تھا. یہ پنجاب کے اندر جس طرح انڈسٹریز ڈیولپ ہو گئی ہے اتنے مقدار میں یا اتنی تعداد میں کے پی کے اندر یا بلوچستان کے اندر ڈیولپ نہ ہو سکی, یہ لوگوں کے ذہن کا ہے یا حکومت کی ترجیحات ایسی ہے؟
اس میں بہت سارے ایلیمنٹس ہیں اس میں, ٹھیک ہے. اس میں جیو پولیٹیکل ایلیمنٹس ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے مائنڈ سیٹ کے ایلیمنٹس ہیں, اس میں آپ کی جیوگرافیکل ریسٹرکشنس کے ایلیمنٹ ہیں, ٹھیک ہے. ہم لوگ اصل میں ایک گھر ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, جب اس کا سربراہ اپنے گھر میں جو ہے وہ صحیح طریقے سے ڈیسیژن میکنگ کر رہا ہوتا ہے نا, تو پھر پرابلمس نہیں آتی, ٹھیک ہے. تو جس وقت وہاں ڈیسیژن میکنگ کے اندر جب کوئی اس کو باہر سے لا کے بتائے کہ جی تم ایسے ایسے کر لو, تو پھر وہ چیزیں اپنے فائدے کے لیے نہیں ہوتی, وہ شاید کسی باہر والے کے فائدے کے لیے ہو رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے, ہمارے بہت سے انڈسٹریلسٹ یہاں سے موو ہوئے ہیں اور یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے, ٹھیک ہے. ہم خود اس چیز سے تعلق رکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں فکر بھی ہوتی ہے, لیکن فرینکلی اسپیکنگ وہاں پہ فیسلٹیز ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ چیزیں آسان ہیں. یہاں پہ دہشت گردی اتنی زیادہ رہی ہے, ابھی بھی سیکیورٹی کے اتنے ایشوز آ جاتے ہیں, تو اس میں عوام کا تو ایشو اتنا نہیں ہے, ٹھیک ہے. عوام کو جب آپ موقع دیں گے تو وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور جو یہاں کے لوگ ہیں, KP کے لوگ ہیں, وہ بیسیکلی جینیٹیکلی انٹرپرینورل ہے اور ٹریڈ میں انٹرپرینورل ہے, ٹھیک ہے. مینوفیکچرنگ میں شاید وہاں کے لوگ زیادہ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں. تو ہم جو ہوتے ہیں نا, ہم اصل میں پتہ کیا کہتے ہیں کہ A بھی ہم کریں گے, B بھی ہم کریں گے, C بھی ہم کریں گے. ہم دو چیزوں کو اکٹھے ملا کے استعمال نہیں کرتے, الٹا ہم اس کے اندر کنفلکٹ کریٹ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم چیزوں کو ملا کے استعمال کرنے لگے نا, را مٹیریل وہاں سے آ رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے آدھی چیز وہاں پہ اچھی مینوفیکچرنگ کر لی ہے, ٹریڈ یہاں سے ہونی ہے, یہاں آ کے آپ پیکنگ کر لیں, پیکنگ کر کے آپ یہاں کی لاجسٹکس آپ کو کون سی نزدیک پڑ رہی ہے, کراچی سے کیا پورٹ سے نزدیک پڑ رہا ہے, KP سے کیا چیز نزدیک پڑ رہی ہے, بلوچستان سے کون سے کنٹریز کو زیادہ ٹریڈ نزدیک. ایک سسٹم جب ڈیولپ ہوگا نا تو ہمارے لیے چیزیں آسان ہو جائیں گی. تو اس لیے یہ جو کوشچن ہے نا, یہ بڑا پولیٹیکل سا کوشچن ہے. نہیں, میں پولیٹیکل سیناریو نہیں پوچھ رہا تھا, میں پوچھ رہا تھا کہ پنجاب کے لوگ زیادہ تر میرے خیال میں انڈسٹریلائزیشن مائنڈ کے, کاروبار کے مائنڈ کے. KP کے اندر بھی آپ نے لوگوں کو پایا کہ وہ زیادہ تر کاروباری ذہنیت کے, خاص کر میں عورتوں کے متعلق پوچھنا چاہوں گا. میرے خیال سے تو ہے, ہمارے یہاں پہ کوئی اس طرح کا نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ہم لوگ اس وقت بیٹھے ہیں پروونشل کیپٹل کے اندر, جو سائڈ میں بھی مجھے لوگ ملتے ہیں, میں اکثر ٹریننگس کے لیے ٹریول کرتی رہتی ہوں, KP میں بھی کرتی ہوں, پنجاب میں بھی کرتی ہوں, تو مجھے تو ایسا کوئی خاص ڈفرینس نہیں نظر آیا. ہاں, وہاں پہ لوگ زیادہ ہیں, ان کے لیے موبلائز کرنا آسان ہے, ان کے مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اصل میں ڈیولپ ہوا ہے آلریڈی, وہ اس چیز کے لیے مینٹلی پریپیئر ہوتے ہیں, اور 2-3 جنریشنز ان کی آلریڈی اس چیز میں آ گئی ہوئی ہیں. تو اس لیے وہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ شاید ہم سے زیادہ انڈسٹریلائزیشن کو وہ اویل کر پا رہے ہیں. دوسرا اوبویسلی جو مجھے نہیں پتا یہ صحیح ہے یا غلط ہے, پر گورنمنٹ کی پالیسیز بعض اوقات اس طریقے سے بنی ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا صوبہ جو ہے وہ سفر کر رہا ہوتا ہے, اور اس میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ جب تک دیکھیں لوہے کو لکڑی کی ہتھی نہیں لگتی تب تک درخت نہیں کٹتا. آپ نے KP کی خواتین کو کاروباری پایا ہے, مطلب آپ نے اتنا عرصہ ادھر گزارا, کوئی تبدیلی ہے جب آپ سٹارٹ میں خواتین کاروبار کرنے سے ڈرتی تھی, اب کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے آج؟ جی, تبدیلی تو زمین آسمان کا فرق ہے. جب ہم نے شروع کیا تھا تو ہم 2-4 لوگ بمشکل تھے, ٹھیک ہے, اور اب جو ہے وہ میرا خیال ہے کون سی ایسی خاتون ہے جو اپنا کاروبار نہیں شروع کرنا چاہتی یا نہیں کر چکے. ہمارے پاس ماشاءاللہ کئی 100 عورتیں ہیں جو ہمارے چیمبر میں اس وقت 700-800 عورتیں, نہیں تو 300-400 عورتیں تو کم از کم اس میں جو ہیں وہ ریگولرلی ہوتی ہیں, رجسٹرڈ ہیں, اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ میں اتنی ساری آرگنائزیشنس کو جانتی ہوں جن کے تھرو خواتین ہماری ایگریکلچر کے اندر ہیں, ہینڈی کرافٹس کے اندر ہیں, جیمس کے اندر ہیں, چھوٹی کاٹیج انڈسٹری کے اندر ہیں, لیدر کے اندر ہیں, آپ کی سوم میکنگ ہو گئی, آپ کی گارڈننگ ہو گئی, جو جسٹ نیم اٹ اینڈ دیر آر دا ویمن. ریسٹورینٹس میں ہیں, جوتے بنا رہی ہیں, کپڑے بنا رہی ہیں, بیوٹیشین ہیں, کاسمیٹکس بنا رہی ہیں, اپنے آرگینک جو ہے وہ ہربل چیزیں شروع کر رہی ہیں. تو کون سی جیسی چیز ہے جس کے اندر خواتین نہیں ہیں؟ KP کے اندر ہر چیز میں ہاں, لیکن وہ اس طریقے سے اٹھ کے نہیں آتے. یہ ایک یہاں کا تھوڑا مائنڈ سیٹ ہے جو ایک بیریئر ہے کہ ہم اپنی خواتین کو اپریشیٹ نہیں کرتے, ٹھیک ہے. ان کو آگے لے کر آنا, ان کو ہائی لائٹ کرنا, ان کو رول ماڈل بنانا, اور جو پچھلی بھی ساری کی ساری گئی ہوئی ہیں وہ رول ماڈلز بھی سامنے لانا. ہم لوگوں نے جب ہم کسی جگہ پہ جاتے ہیں نا تو ہمیں وہاں پہ رول ماڈل کون نظر آتی ہے؟ یہ لیکچرر ہے, یہ ڈاکٹر ہے, یہ وکیل ہے, یہ سوشل ورکر ہے.
اچھا ساتھ میں آپ نے چیمبر آف کامرس کا ذکر کیا, یہ کیا فیسلٹیز خواتین کو مہیا کرتی ہے؟ چیمبر جو ہے وہ خواتین کے لیے بیسیکلی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ جا کے وہ اپنے بزنس سے ریلیٹڈ آئیڈیا ڈسکس کر سکتی ہیں, بیٹھ سکتی ہیں. ان کی جتنی مارکیٹ کے ساتھ ان کو ایکسیس کروانا ہے چیمبر اس چیز میں ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. ان کی کیپیسٹی بلڈنگ, ان کی ٹریننگز کے اندر, ان کی سپلائی چین ڈیولپمنٹ کے اندر, گورنمنٹ کے ساتھ ان کے کنیکشن, انٹرنیشنل مارکیٹس کے ساتھ ان کے کنیکشن, مطلب آپ وہ ایک اسے کہتے ہیں ون ونڈو آپریشن ہوتا ہے جو چیمبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, خواتین کے لیے وہ ایسی جگہ, اور اس کو بنانا بھی چاہیے اور میرے خیال سے اس کو ہائی لائٹ بھی کرنا چاہیے, اس کو اسٹرینتھن بھی کرنا چاہیے اس چیز کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے کے سارے اس کو وہاں سے بہت زیادہ فائدے ملتے ہیں. اور پھر جب ایک جیسے لوگوں میں آپ بیٹھتے ہیں نا, ٹھیک ہے, دیکھیں خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. جب آپ کا دل کرا نا خربوزہ بننے کو تو خربوزے میں گھس جائیں. جب آپ وہاں جائیں گے اتنی ساری جو وہ بزنس وومن ہوتی ہیں تو آپ خام خواہ چیزیں ویسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ سیکھتے ہیں, ایک دوسرے کے مسئلوں کو حل کرتے ہیں. جو مسئلہ آپ کو آج آ رہا ہے وہ ہو سکتا ہے کسی کو 20 سال پہلے آیا ہو, کسی کو 15 سال پہلے آیا, وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ اس مسئلے مطلب آپ کو کسی گڑھے میں گرنے سے پہلے بچایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ گر گئے ہیں تو آپ وہاں سے کے ساتھ یا تو اور بھی ساتھ گرے ہوں گے 10, ٹھیک ہے, اور اوپر 10 نکالنے والے کھڑے ہوں گے, تو کچھ نہ کچھ ہیلپ مل رہی ہوتی ہے. اچھا یہ آپ کی جو بات آپ نے کی نا گڑی میں گرنے, اس سے مجھے یاد آیا میری ایک کلاس پیل ہوتی, میں اس کا نام نہیں لیا, وہ فیمیل, تو اس کے پاس تھوڑا بہت سرمایہ تھا, اس نے گھر میں اپنا کچن کھول لیا اور لوگوں کی کو فوڈ سپلائی کرتی تھی, جو چیزیں ان لوگوں کو چاہیے ہوتی. تو جو اس کے ساتھ سرمایہ تھا وہ اس کا کاروبار کے اندر پھنس گیا, مطلب مجھے کچھ بھجوا دیا, اس کو بھجوا دیا, آپ کو بھجوا دیا, تو لوگوں نے آگے سے پیسے دینے میں وہ عام طور پر اس کی اسٹارٹ ہوتی ہے یا 1 مہینہ بعد 1.5 مہینہ بعد دیتے, جتنا اس کا سرمایہ تھا وہ ادھر پھنس گیا. اب اس کے پاس آگے کام چلانے کے لیے پیسے نہیں ہے. اس چیز کو کس طرح مینیج کیا جائے؟ دیکھیے ہر بزنس کے جو ہے نا رسک ہوتے ہیں, ریوارڈز ہوتے ہیں. رسک کے بغیر تو بزنس نہیں ہوتا. یہ بزنس کا ایک رسک تھا. کیا رسک تھا کہ لوگ پیسے نہیں دیں گے. ان کو یہ رسک پہلے سے کنسیڈر کرنا چاہیے تھا. پھر اس رسک کو نہ کرنے کے جو سٹیپس تھے وہ لینے چاہیے تھے. رسک کو ہم میٹیگیٹ کرتے ہیں, منیمائز کرتے ہیں, ختم کرتے ہیں یا اس کے ساتھ چلتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی ان سارے آپشنز میں سے کون سا وہ اڈاپٹ کر سکتی تھی. اب اس پرٹیکولر کیس میں اگر میں بتاؤں تو ان کو چاہیے تھا کہ مہینے کے بجائے آپ ایڈوانس پیمنٹ کے اوپر کیوں نہیں کام کرتی. کبھی آپ نے ریسٹورینٹ میں جا کے کہا ہے کہ آپ مجھے کھانا کھلا دیں, میں آپ کو 1 مہینے بعد پیمنٹ کر دوں گا. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. تو پھر آپ کیوں انہوں نے اس طرح کا آپشن دیا. تھوڑا کام کر لیں, ٹھیک ہے, لیکن اپنا کیش فلو نہ پھنسائے. کیش کے بغیر آپ کا بزنس نہیں چل سکتا جی. ٹھیک ہے, جس کو پیسے مینیج نہیں کرنے آتے وہ بزنس نہیں چلا سکتا. یہ سمپل سی ایک بات ہے. کیش فلو مینجمنٹ جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے. آپ کو بزنس بڑھانا نہیں آتا کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو بزنس جو ہے وہ اس کے اندر آگے سے آگے جانا نہیں آ رہا, گرو کرنا نہیں آ رہا, ٹیم بنانی نہیں آ رہی, پیسے نہیں آ رہے, سب کچھ چل سکتا ہے. لیکن اگر آپ کا بزنس کا کیش ختم ہو گیا نا تو آپ کا بزنس نہیں چل سکتا. اچھا یہ میری ابا کافی عرصے سے کاروبار کرتے ہیں نا, ان کی مجھے ایک بات یاد آئی. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہے اور آپ نے کاروبار اسٹارٹ کرنا ہے تو آپ کاروبار کے اندر 5 لاکھ لگائے, 5 لاکھ پیچھے اپنے ساتھ آپ نے رکھ لیں. یہ چیمبر آف کامرس کے ساتھ بہت سی خواتین ہمیں دیکھ رہی ہوگی, وہ بھی چاہ رہے ہوں گے کہ ہم چیمبر کے ساتھ رجسٹرڈ ہو, وہاں جا کے بیٹھے. اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے, وہ کس طرح خود کو رجسٹر کر سکتی ہے؟ میں زیادہ تر تو میرا تعلق سرحد چیمبر سے زیادہ ہے, اور فیمیل چیمبر کے ساتھ میں تقریباً 2021 سے ہوں. اور اس کا بہت سمپل سا پروسیجر ہے جی. آپ کا NTN ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, آپ کا بزنس ہونا چاہیے کوئی. آپ یہ نہیں کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ کوئی پروفیشنل ہیں تو آپ جا کے کہیں جی کہ میں اس کی ممبر بن سکتی ہوں. نہیں, آپ کا کاروبار ہونا چاہیے. آپ کا کاروبار ہو, آپ کا NTN ہو, تو اس کے حوالے سے وہ آپ کا جو 2-4 چیزیں آپ سے لیتے ہیں, فارم فل کرواتے ہیں, فیس لیتے ہیں اور آپ کو ممبر بنا دیتے ہیں. پھر آپ کو اینول جو ہے نا وہ اپنی فیس, رینیول فیس دینی ہوتی ہے اور اپنے ٹیکس ریٹرن سبمٹ کروانے ہوتے ہیں. تو اس کا کوئی اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ پروسیجر نہیں. اور خواتین کے تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے ہماری ہر جگہ پہ یہ آسانی ہوتی ہے, تو وہ اتنا مشکل نہیں ہے. اچھا یہ بار بار آپ انٹرپرینیورشپ کا ذکر رہی ہے, یہ انٹرپرینیورشپ کیا چیز ہے اور یہ اسٹارٹ اپ سے کیسے ڈفرینٹ ہے؟ اچھا, انٹرپرینور کوئی بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. جو بھی بندہ بزنس کر رہا ہے نا وہ کائنڈ آف انٹرپرینور ہی ہوتا ہے. فائن. اس میں ڈفرینس جو ہے وہ بڑا باریک سی لائن ہے, لیکن اگر ہم پھر بھی لگانا چاہیں تو وہ یہ کہ جی جو بندہ ویلیو ایڈیشن کر رہا ہے نا
ویلیو ایڈیشن کو یا چیزوں کو آسان کر رہا ہے وہ انٹرپرینور ہے, اور جو مسئلوں کو خود ہی سالو کر رہا ہوتا ہے وہ انٹرپرینور ہوتا ہے. فائن. جو بزنس ہوتا ہے وہ تو ٹریڈیشنل بزنس کے طریقے سے کر رہا ہے اور اس کو لے کے چل رہا ہے, اس کے ساتھ بعض اوقات ٹیم ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے آلریڈی, یا وہ ٹریڈیشنل طریقے سے چل رہا ہوتا ہے تو بزنس ہوتا ہے. اسٹارٹ اپ جو ہے وہ بالکل تھوڑا سا ڈفرینٹ چیز ہے. ٹھیک ہے, اسٹارٹ اپ جو ہے آپ نے کوئی ایسی چیز اسٹارٹ کرنی ہے جس میں آپ جو ہے وہ بہت بڑے لیول پہ اس کو بہت تیزی سے پھیلا سکتے ہو. دیٹ از اسٹارٹ اپ. ڈسرپشن جو کریٹ کرتا ہے نا وہ اسٹارٹ اپ ہوتا ہے, اور انٹرپرینور جو ہے وہ کسی بھی وقت اسٹارٹ اپ کا آئیڈیا اس کو آ سکتا ہے, اسٹارٹ اپ کریٹ کر سکتا ہے, پر جو اسٹارٹ اپ کرنے لگا نا اس کو انٹرپرینور مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنا پڑ جاتا ہے. انٹرپرینور مائنڈ سیٹ کے بغیر نہ آپ بزنس کر سکتے ہیں نہ آپ اسٹارٹ اپ کر سکتے ہیں. تو انٹرپرینورشپ جو ہے نا وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے, اور جو اسٹارٹ اپ ہے اس کے لیے آپ کے پاس کوئی ایک ایسا آئیڈیا ہونا چاہیے. جیسے اتنے ہمارے پاس سامنے تو تھاؤزنڈس آف ایگزامپلز ہیں, ہمارا ایکو سسٹم بھی اتنا زیادہ ڈیولپ ہو چکا ہے اسٹارٹ اپ کے لیے. ٹھیک ہے, تو جو چیز تیزی سے اب کریم ہے یا ڈرائیو ہے یا اس طرح کی جو آپشنز ہمیں نکل کے آ رہے ہیں ڈفرینٹ, وہ اسٹارٹ اپ کے مائنڈ سیٹ سے آ رہے ہیں کیونکہ وہ بہت تیزی سے پھیلتے ہیں. اچھا جی, آپ لوگ مختلف بزنس اسٹارٹ کرنا کوئی چاہے تو اس کے لیے آپ کنسلٹنسی پرووائڈ کرتی ہے, تو کسی بھی کاروبار کے لیے شروع کرنے سے پہلے استاد کی یا کنسلٹنسی کی ضرورت کس حد تک ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے, میں آپ کو سمجھاؤں اس کو کس طریقے سے. دیکھیے آپ جو ہے نا, اگر آپ نے تیراکی سیکھنی ہے تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. یا تو انسٹرکٹر پکڑ کے آپ کو بتا دے کہ ایسے ہاتھ پاؤں ہلا لو, ایسے کر لو. دوسرا کا طریقہ ہے دھکا دے دو, خود بخود سیکھ جائے گا, خود بخود ہی سیکھ جائے گا. تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے دھکا کھا کے اس کے اندر گر جانا ہے, ہاتھ پاؤں چلا کے خود سیکھنا ہے, یا آپ کو کوئی بتا دے کہ اچھا جب اندر گر جاؤ تو پاؤں ایسے اکٹھے کر کے اوپر اٹھ جاؤ, اس طریقے سے پاؤں مارو, ایسے آپ نے چلنا ہے, اس طریقے سے ہونا ہے. تو یہ کائنڈ آف اسمال ایگزامپل ہے. اور مینٹورشپ کی جو کوچنگ کی جو ضرورت ہے نا وہ ہر ایک کو ہوتی ہے اور ہمیشہ ہوتی ہے, اور ہمارے کلچر میں یہ مسنگ ہے. پہلے مسنگ نہیں تھی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ گلی محلے میں ہم جا رہے ہیں نا اور ہم نے گزرتے ہوئے کسی بڑے کو سلام نہیں کیا تو وہ بھی ادھر بلا جائے گا, ادھر آ جاؤ, تو مجھے سلام کیے بغیر چلے گئے ہو, امی کیسی ہیں, ابو کیسے ہیں, ابو آئے ہوئے ہیں گھر. ٹھیک ہے, اب جو ہے وہ ہمیں کمیونیکیشن ایکسپرٹ چاہیے جو ہمیں یہ بتائے گا کہ ہمیں کس کے ساتھ کس طریقے سے سلام دعا کر کے بات کرنی ہے. تو وہ جو چیز تھی نا وہ ایک تو ہمارے معاشرے سے نکل گئی ہے, تو اب ہمیں کوئی نہ کوئی چاہیے. اب جو آج کل کی جنریشن آ رہی ہے وہ جب بکس پڑھ لیتی ہے, سارا کچھ کر لیتی ہے, ان کو لگتا ہے کہ جو کچھ کتابوں میں لکھا بس وہی ہے, لیکن ایکسپیرینس کا کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہوتا. تو اسی طریقے سے لائف میں جو آپ کو مینٹورشپ کوچنگ ہمیشہ چاہیے. اور جہاں تک کنسلٹنسی کا تعلق ہے تو اس کے لیے آپ خود کنسلٹنسی, یہ نہیں ہے کہ آپ نے کنسلٹنسی لے لی تو بس اب میں آزاد ہوں, میرا کوئی کام نہیں ہے. بعض اوقات کچھ ایسے کلائنٹس آ جاتے ہیں, ایک صاحب تھے اور کہتے ہیں جی یہ چیز مجھے سٹارٹ کرنی ہے, ایسا کریں یہاں سے لے کے یہاں تک کا کام کر دیں. میں نے کہا اس کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کو کرنی, میں صرف آپ کو بتاؤں گی جو کام میرے کرنے کے وہ کام کر کے دوں گی, باقی کرنا اپنے خود ہے. لیکن ہمارے ہاں یہی مسئلہ آتا ہے. ایون ہمارے انکیوبیٹر ایکسیلریٹر سے اکثر مجھے جو اسٹارٹ اپس ہیں ان کی کیا شکایت آنے کو مل رہی ہوتی ہے, جی وہ انہوں نے ہماری ڈیجیٹل مارکیٹنگ نہیں کر کے دی. بھائی وہ آپ کو گائیڈ کریں گے, انہوں نے بتا دیا کہ کسٹمر کیسے, ٹارگیٹ کسٹمر کیسے آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, پرسونا کیسے بنانا ہے, اسٹریٹجی کیسے بنانی ہے, اس کو میسج کو کیسے ڈیفائن کرنا, اس تک پہنچنا کیسے ہے, اس کو ڈیل میں کیسے کلوز کرنا ہے, مطلب وہ آپ کو یہ بتائیں گے. ٹھیک ہے, ٹولز اینڈ ٹپس بھی دے دیں گے. شاید کسی جگہ پہ کوئی سروس پرووائڈر کے ساتھ بھی آپ کو الائن کر دیں, پر کرنا آپ کو خود ہے. تو کنسلٹنسی صرف آپ کو ایک وجہ سے کہتے ہیں نا آپ کے ساتھ ایک, آپ اکیلے نہیں, آپ کے ساتھ کوئی ہوتا ہے تو ہیلپ آؤٹ کریں. یہ ساتھ میں نا آپ نے کہا کہ تیراکی میں اگر آپ کسی کو دھکا دیں گے تو اس کی ڈوب جانے کا خطرہ زیادہ ہے, تو میں یہی سب کی کاروبار میں اگر کوئی کنسلٹنسی کے بغیر جائے گا تو اس کی ڈوب جانے کا خطرہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے کہ اس کی پیسے ضائع. اچھا یہ ایک عام اور ہمارا تاثر بھی معاشرے میں پایا جاتا ہے, خاص کر پشتون معاشرے کے اندر, کہ جو کاروبار کرنے والی خواتین ہے یا نوکریاں کرنے والی خواتین ہیں, جابز وغیرہ کرنے والی, وہ گھر اور پروفیشنل لائف کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتی, مینیج نہیں کر سکتی. یہ تاثر کیسا ہے پھر؟ اس میں بھی 2-3 پوائنٹ آف ویوز ہیں, کچھ میرے پرسنل ہیں, کچھ میری آبزرویشن ہیں, اور کچھ میں آپ کو ریئلٹیز بتا سکتے ہیں. چینوں بتا دیں آپ.
اچھا جہاں تک میرا پرسنل ہے تو میں نے تو اپنے بڑوں کو دیکھا ہے، انہوں نے گھر بھی مینیج کیا ہے، انہوں نے کام بھی کیا ہے، کیونکہ میری نانی دادی تو نہیں لیکن میری خالائیں، پھپھو، میری والدہ سب لوگ جابینس ہیں، سب لوگ کام کرتے تھے. ٹھیک ہے، وہ اور اس وقت زیادہ ٹیچنگ کا پروفیشن ہوتا تھا تو تقریباً ساری ہی ٹیچنگ میں تھیں. وہ باہر بھی کرتی تھیں، وہ گھر بھی سنبھالتی تھیں، اور کوئی ایسا میں نے مسئلہ نہیں دیکھا جو ان کو ہوا. سب کے بچے بھی اچھے طریقے سے سیٹلڈ ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے. اب جو اس میں پرابلم آتا ہے وہاں یہاں پہ آپ کو یہ ڈفرینس دیکھنے کو ملے گا کہ جس سنیریو میں ہم تھے، اچھا میں اس کو پنجاب یا کے پی کا ڈفرینس تو نہیں بولوں گی، میں اس کو ڈفرینس بولوں گی ہمارے جو ہے نا پورے ملک میں جو 4 بڑے شہر ہیں وہ ایک طرف، اور پورا باقی پورا پاکستان ایک طرف. ٹھیک ہے، یہ ڈویژن ایسے بنتی ہے، یہ ڈویژن صوبے کی نہیں بنتی. کیپٹلز کے ساتھ آپ یس، کیپٹلز کے اندر کیونکہ ہر علاقے سے لوگ آئے ہیں، وہ اپنے علاقوں سے جب گرو کر جاتے ہیں، کوئی معاش کے لیے آتا ہے، کوئی تعلیم کے لیے آتا ہے، وہ جب ادھر آتے ہیں تو ان لوگوں کے مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈویژن آپ اس طریقے سے کریں گے. تو میرا کیونکہ اس ایک تھوڑا سا پریویلیج بیک گراؤنڈ ہے تقریباً میرا، کیونکہ ہماری نانیاں دادیاں اور ان کے بھی آگے والدین بھی پڑھے لکھے تھے، تو وہ ایک سیپریٹ سسٹم آ جاتا ہے. پر جب ادھر ہم آ جاتے ہیں تو ادھر مسئلے مسائل دوسرے یہ ہیں. سیم چیز یہ ہے کہ میری سسرال جو وہ ساؤتھ پنجاب کی ہے، وہاں پہ بھی یہی ایشو ہے کہ جی خواتین اگر باہر کام کریں تو گھر کیسے سنبھالیں گی، اور جب وہ کرنا شروع کرتی ہیں تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ان سے امید کیوں کی جاتی کہ وہ دونوں چیزیں وہی سنبھالیں گی. یا تو آپ مسلمان ہیں الحمدللہ سارے کے سارے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے سنت چھوڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اسی لیے چھوڑی تھی نا کہ اس کو فالو کیا جائے. اگر وہ اپنے جوتے خود کاٹ سکتے ہیں، جھاڑو خود لگا سکتے ہیں، کام خود کر سکتے ہیں، ہیلپ کر سکتے ہیں اپنی بیویوں کی، بیٹی کی، تو پھر پرابلم کہاں پہ؟ پرابلم اصل میں یہ انڈرسٹینڈنگ میں ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے مائنڈ میں یہ رکھ لیا کہ گھر کا کام تو صرف عورت کی ذمہ داری ہے. تو پھر اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب وہ باہر جائے گی تو گھر میں کیسے سنبھالے گی. باہر جانے کا جہاں تک تعلق ہے نا، وہ اس کی ایبلٹی اور گروتھ سے ہے. کچھ ایسی خواتین ہیں، ٹرسٹ کریں، واقعی ایسی خواتین ہیں جو پورے دن میں گھر کی ایک ہانڈی نہیں بنا پاتی. اب اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی قابلیت الگ رکھی ہے، اس کی سوچ الگ رکھی ہے. بھئی میرا دل کر رہا ہے میں نے نہیں کرنا کوئی اور کام، میں صرف ایک ہانڈی روٹی کروں گی، میں سکون سے بیٹھوں گی، سکون کی زندگی گزاروں گی، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے کہ میں باہر جا کے کماؤں، میں کسی کی بات، تو اس کی مرضی ہے. ایک خاتون ہے وہ کہتی ہے جی آدھے گھنٹے کا بھی کام نہیں ہے ہانڈی روٹی کرنا. ٹھیک ہے، گھر کے کام کے لیے ایک عورت رکھ سکتی ہوں. اگر میں مہینے کا 5 لاکھ کما رہی ہوں تو میں 10,000 روپے کام والی رکھ کے تو وہ صفائی کر جائے گی. ٹھیک ہے، نہیں تو میرا ہسبینڈ اتنا کماتا ہے وہ ہیلپ کر لے گا، چھٹی ہوگی ہم لوگ کر لیں گے. ٹھیک ہے، اگر ایک مائنڈ سیٹ یہ آ جائے نا کہ گھر 2 لوگوں کا ہے، ایک بندے کا نہیں ہے، تو مائنڈ سیٹ بہت زیادہ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. آپ ہمیں برتن دھونے کا اور کپڑے دھونے کا مشورہ دے رہی ہے. ہم نے تو دیکھا ہے جی سب کو، ہمارے مطلب بڑے سے بڑے جو کوالیفائڈ اور ہائیلی جو جتنے بھی لوگ تھے وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہوتے تھے. اچھا، میں ایک اور چیز کی طرف آنا چاہوں گا کہ اگر آپ کا بھی خواتین کے لیے انسپریشن ہے، ہمیں دیکھنے والی کوئی خاتون، کوئی لڑکی اگر کوئی کاروبار کرنا شروع کرنا چاہے لیکن اس کے ذہن میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کام کر سکتی ہوں، تو ان کے لیے اسمارٹ کوئی کاروبار آپشنز کیا کیا اویلیبل ہے آج کی مارکیٹ کے تناظر میں؟ فرسٹ آف آل تو تھینک یو، اپنے گاڑی میں انسپریشن ہوں. مجھے تو نہیں ابھی تک لگتا کہ میں کہیں پہنچی ہوں، لیکن ہاں آئی کین ہیلپ آؤٹ. میں نے اپنے 3-4 کاروبار جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائمنگ پہ شروع کیے ہیں. تو جہاں تک تعلق ہے نا، ایک ٹائم ہوتا تھا کاروبار ضرورت تھا، اگر کسی کی ضرورت ہے تو وہ تو مارکیٹ کو دیکھ کے موو کرے، جو اس کو اس وقت ابیلٹی ہے، جو اس کے پاس پیسے ہیں وہ موو کرے. جس کو اس وقت پیسوں کی تنگی نہیں ہے اس کے لیے پروسیسز ڈفرینٹ ہوں گے. پہلے آپ اپنی اسٹرینتھ دیکھیں، اپنی قابلیت دیکھیں. ہمارے ہاں پورے سسٹم میں کسی بھی انسان کی قابلیت جاننے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے. اسکول میں سب نے ایک جیسی کتابیں پڑھنی ہے، ایک جیسے پیپر دینے ہیں، ایک جیسے سبجیکٹس پڑھنے ہیں، اس کے بعد ایک جیسے راستے ہیں. تم ڈاکٹر بن جاؤ، تم انجینئر بن جاؤ، آج 4 راستے اور نکل آئے ہیں، بس یہ آپشن ہے. جس کی وہاں سے انٹری ٹیسٹ میں فیل ہو جاتا ہے وہ دوسرے آپشن میں چلا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک بچے کے اندر قابلیت کیا ہے، آپ کے پاس وہ ٹیسٹنگ سسٹم ہی نہیں ہے، آپ کے اسکول کے ٹیچرز اس طریقے سے ڈیزائن ہی نہیں ہے کہ بچوں کو اس طریقے سے مینٹر کر سکیں. تو جو خواتین بھی اس جگہ پہ اب اس پوائنٹ پہ بھی آنا چاہتی ہیں، وہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ ان کی قابلیت کس چیز میں.
اب ایک خاتون ہو کہتی میں نے آفس میں جا کے کام کرنا ہے, کھانا وہ اتنا اچھا پکاتی ہے کہ اس سے اچھا کوئی اور بناتا نہیں ہے, تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اوبویسلی اپنی قابلیت کے اوپر دھیان دے, اس قابلیت کو بڑھائے, اور اس میں ہو سکتا ہے اس کو بہت زیادہ کامیابی ملے, بجائے کہ وہ دوسری طرف نکل جائے کہ جی میں لیکچرر بن جاؤں. میرا ایک یونیورسٹی میں جانا ہوا, انہوں نے کہا جی آپ آئیں اور بچوں کو ذرا انٹرپرینورشپ کے آپشن اور جو آج کل ان کے پاس اپرچونیٹیز اویلیبل ہے وہ ڈسکس کر لیں. جب میں نے بچوں سے پوچھا کہ جی آپ نے کس کس نے انٹرپرینور بننا ہے, تو اس میں سے کسی نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا. ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا انٹرپرینور کیا چیز ہے, نہیں ان کو پتا بھی ہے وہ, تو انہوں نے ہاتھ نہیں کھڑے کیے. میں نے ان سے پوچھا جی آپ کیوں نہیں کرنا چاہتی ہیں, یہ آپ کو پتا نہیں ہے کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو جو میں نے ان کے لیے جو چیزیں تیار کی تھی وہ تو ایک طرف رہ گئی, میرے لیے تو ایک کیوریوسٹی بن گئی. تو جی مجھے پتا چلا تھی ان سب نے جو ہے نا وہ CSS کرنا ہے. وہ گلوریفائی اتنا ہو گیا ہے نا CSS, تو وہ کیوں گلوریفائی ہو گئے جب ہمیں پتا ہے کہ CSS جو ہے وہ اس لیے ہے جب آپ یا تو مطلب آپ پرٹیکولرلی اس چیز کی طرف جانا چاہ رہے ہو. وہ گلوریفیکیشن کی ریزن اپنی پرسنل ہونی چاہیے, یہ نہیں ہے کہ معاشرے میں اس کی عزت ہے تو ہم یہ شروع کر لیں. اور اسی چیز کا ہم نے نقصان اگر آپ دیکھیں تو ہم نے اٹھایا ہے. ہمارے بڑے جو تھے وہ زمینوں کو سنبھال کے رکھتے تھے, ان پہ کام کرتے تھے. ہم نے بجائے ان کی پروڈکشن انکریز کر کے ہم نے زمینیں بیچ کے اپنے بچوں کو جو ہے وہ ایسے کاموں میں لگا دیا کہ اب آگے پتہ چل رہا ہے اچھا وہ زمین نہیں بیچنی چاہیے تھی, وہ ایگریکلچر کے بزنسز جو تھے وہ زیادہ پروفیٹیبل تھے. تو ہم لوگوں کا مسئلہ سب سے بڑا نہیں یہاں پہ یہ آتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ ہماری اپنی اسٹرینتھ کیا ہے, ہماری کنڈیشن کیا ہے. اب ایک بچہ اس کے والد ہی نہیں ہے, ماں اس کی افورڈ نہیں کر سکتی, تو اس کو تو جو آپشن پیسے کمانے کا ملے گا وہ کرے گا نا. لیکن ایک بچہ ہے, اس کے پیرنٹس بھی سیٹل ہیں, اس کے ماں باپ بھی سیٹلڈ ہیں, اس کو کوئی ارجنسی بھی نہیں ہے, وہ ایک اچھی جاب بھی مناسب ٹائم پہ کرا, تو اور وہ انجینئر بھی ہے فار ایگزامپل, تو وہ اپنا ٹائم بجائے انجینئرنگ کے اور دوسری چیزوں کے وہ سائڈ میں کوئی چیز انوویشن کے لیے کیوں نہیں استعمال کرتا. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ہمارے پاس سیکٹرز ہی نہیں ہیں جس میں بچے اپنے آپ کو ایکسپلور کر سکیں. ہمارے بہت ساری لاٹ ایسی ہے جو قابل ہے, لیکن اس کے پاس یہ آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ کہیں جا کے اس چیز کو. ہمارے پاس نہ لائبریریز ہیں, نہ ہمارے پاس اس طرح کا کوئی سسٹم بنا ہوا ہے جہاں پہ کوئی, اور اگر ہم سسٹم بناتے تو ہم سب سے پہلے اس کو پیسوں سے جوڑ دیتے ہیں. اور چیز میں جاننا چاہوں گا, آپ نے بہت ساری کوئی 4500 کے میں آپ کے اکاؤنٹ سے پڑھا, اس کی خواتین کو کنسلٹنسیز وغیرہ بوٹ کیمپس کے اندر آپ نے سروسز پرووائڈ کیے, ان کے اندر سے کوئی سکسیس سٹوری ہے؟ ہاں جی بہت ساری ہیں. اپنے میرا زیادہ تر جو ٹریننگ کا ایلیمنٹ رہتا ہے وہ ایک تو مائنڈ سیٹ ڈیولپمنٹ کے اوپر رہتا ہے, اور دوسرا پھر ان کی فائنینشیل اور ٹیکسیشن کے اوپر, ان کی بک کیپنگ, ان کی بزنس اسٹریٹجیز, اور اپنے ایکسپیرینسز بھی ہم ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو اس میں بہت سارے سکسیس سٹوریز ہیں. اسلام آباد کے ہیں, پشاور کے ہیں, DI خان سے ہیں. تو اکثر بیشتر جو ہیں وہ خواتین جو ہے وہ شیئر کرتی رہتی ہیں کہ ہم نے آپ کی بتائی ہوئی چیز اس طریقے سے امپلیمنٹ کی ہے. اور بعض کا جن آرگنائزیشنس کے لیے میں نے کام کروائے کے تھرو اور کی ہوتی ہیں چیزیں, وہ پھر مجھے بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ والا پوائنٹ تو صحیح آ گیا, یہاں سے آ کے خواتین پھنسی ہوئی ہیں, تو پھر میں ان کو دوبارہ ایک وائس نوٹ وغیرہ بتا دیتے ہیں کہ جی اس کو اس طریقے سے کر لیں. تو یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں, اور بہت ساری سکسیس سٹوریز ہیں. اس میں ایک ڈفرینس ہے کہ ہمارے یہاں پہ لوگوں کو نا ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ جو یہ ٹریننگز ہیں یا یہ چیزیں ہیں نا سائڈ پہ جو ایک سیلنگ اینڈ بائنگ سے الگ چیزیں ہیں, اور خاص طور پہ خواتین کو ان کی امپورٹنس نہیں سمجھ آتی ہے. ان کو لگتا ہے جی خرید کے بیچنا بزنس ہے. بزنس تو اس کے بعد ڈیولپمنٹ ہونی شروع ہوتی ہے نا, خرید کے بیچ کے تو صرف آپ پیسے لے کے آئے بزنس میں. بزنس کی ڈیولپمنٹ تو ایک الگ دنیا ہے پوری کی پوری. تو اس میں جو میری ایک آبزرویشن ڈفرینٹ ہے, جو میں نے خود بھی ابھی ہارڈلی پچھلے ہفتے ہی ریئلائز کی, کہ میں ایک دفعہ ایک ایگزیبیشن کے لیے ہم لوگ گئے ہوئے تھے لاہور. وہ لاہور کی ایگزیبیشن نہیں تھی, پورے پاکستان سے وہاں پہ لوگ آئے ہوئے تھے, سارے صوبوں سے آئے ہوئے تھے. اس ایگزیبیشن کے 3 دن میں نے وہاں پہ فری کنسلٹیشن دی ہوئی تھی, اور تقریباً 10 سے 15 منٹ کا سلاٹ تھا. اس کے اندر 100 لوگوں نے میرے سے آ کے اس دن جو ہے وہ ان 3 دنوں میں جو ہے وہ کنسلٹینسی لی ہے. مطلب کنسلٹینسی ان اے کائنڈ آف لائک مشورہ جس طریقے سے ہوتا ہے, انہوں نے ڈسکس کیا اپنا پرابلم کہ اس کو ایسے موو کریں. اور ان 100 میں سے 80 لوگ تقریباً یا 70 لوگ ایسے تھے جو مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اس کے بعد آ کے آپ سے کہاں سے ملیں اور ہم کیسے پروسیڈ کر سکتے ہیں. یہ چیز مجھے یہاں پہ نظر نہیں آتی. یہاں پہ اگر ہم ان کو کہتے بھی ہیں نا کہ یہ فیسلٹی ہے آپ کے لیے, آپ اپنے مسئلے ہمارے پاس لے کے آئیں, تو یہ لوگ نہیں لے کے آتے. اچھا, اسی کے متعلق میں پوچھنا چاہوں گا,
کوئی آپ سے کنسلٹنسی لینا چاہے آپ کو سننے کے بعد کوئی خاتون, تو وہ کہاں پہ آ سکتی ہے آپ سے ملنے؟ اور دوسری کہ آپ اس کی کوئی پیسے شیسے لیتے ہیں ان سے کہ نہیں, اسٹارٹ میں آپ فری آف کاسٹ بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں کنسلٹنسی؟ جب اسٹارٹ تھا آج سے 7-8 سال پہلے, تب تو بہت حد تک ہم لوگ فری کرتے تھے, یا یہ ایگزیبیشن وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے لوگ آ رہے ہیں وہ فری اس کے تھرو جو ہے وہ فائدہ اٹھا لیں. بٹ آئی چارج نو, ٹھیک ہے, میں اوورلی جو ہے وہ چارج کرتی ہوں ان کو, جو کوچنگ پرووائڈ کرتی ہوں. اور اس کے اندر ہم لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ان کے مسئلے مسائل ڈسکس کر کے پھر اس کے حساب سے دیکھتے ہیں ان کو کس چیز کی ضرورت ہے, کس اسٹیپ پہ کیسے ضرورت ہے, کیونکہ اکثر بہت سارے مسئلے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور سارے مسئلے اکٹھے حل نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے. تو اس میں کون سا سسٹم ہم نے ڈیولپ کرنا ہے, ان کے مائنڈ سیٹ کو کیسے چینج کرنا ہے, ان کو کیسے لے کے چلنا ہے, اور ان کے کس مسئلے کا حل کس طریقے سے ہوگا, وہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اگر افورڈ ہی نہیں کر سکتے تو ہم اس مسئلے کو چھوڑ کے اس مسئلے کو پہلے حل کریں گے جو اس سے زیادہ ضروری ہو اور افورڈ ہو سکتا ہو, یا ہم اس کے لیے مفت کے کوئی آپشن دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے ایک سسٹم سارے کا سارا ہم ڈیفائن کر کے رکھتے ہیں, اور میں اس کے تھرو کنسلٹینسی ان کو, خواتین کو دیتی ہوں. اور جس نے میرے تک پہنچنا ہو میرے کانٹیکٹ ڈیٹیل کے اوپر وہ اپوائنٹمنٹس لے سکتا ہے, آ جاتا ہے. میں لمیٹڈ اپوائنٹمنٹس رکھتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بہت ساری چیزوں میں, ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ پالیسی لیول پہ بھی ہم لوگ انوالو ہوتے ہیں, ڈیسیژنس کے اوپر بھی, پھر اپنا بھی ہمارا جو ہے وہ کام چل رہا ہوتا ہے, ٹیکس وغیرہ کا یہ. لیکن پھر بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ خواتین کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ میں سسٹم اس طرح کا بنا کے رکھوں. تو وہ مجھے میں نے این آئی سی میں بھی میں نے کافی ٹائم اپنا آفس رکھا ہے, ٹاؤن میں میرے پاس آفس ہے, ڈینز میں میں نے سیٹنگ اپنا ایک آفس میں کارنر رکھا ہوا ہے. تو وہ کانٹیکٹ کر سکتی جو ان کی کنوینئنس ہے. ایون آن لائن جو ہے, جو میرے پاس آؤٹ آف کنٹری سے خواتین ہیں وہ آن لائن میرے ساتھ کنیکٹڈ ہے, سری لنکا سے, بنگلہ دیش سے, تو اور بھی ڈفرینٹ کنٹری سے ہیں, تو وہ پھر وہاں سے کنسلٹینسیز لیتی ہیں. اچھا, یہ ایک اور چیز میں نے پرسنل دیکھی ہوئی ہے, میرے بہت سارے جاننے والے یا دوست وہ یہ آن لائن گیمز کا, جوا کا, ان چیزوں کا شکار ہو گئے کہ ہم نے وہاں انویسٹ کرنی ہے, ہم کو اتنا مہینہ ملے گا, اور وہ اپنا سارا پیسہ وغیرہ یہ ڈبا گئے, اور ساتھ میں ان کے اوپر بڑے قرضے بھی چڑھ گئے. اس میں سے کوئی پہچان کر سکتا ہے کہ یہ چیز جینون ہے یا نہیں ہے, یا اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, جہاں پہ آپ کو آسان پیسے مل رہے ہو تو آپ کو آپ کے دین نے بتایا کہ حرام ہے. جو حرام ہے اس میں تو فراڈ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو جو آن لائن گیمز ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں اس کے اندر تو میرا خیال سے یہ چیز ہی غلط ہے. تو وہ تو ایتھیکلی اور مورلی غلط ہے کہ آپ اس چیز میں پیسے ڈالیں. تو اس میں پہچان کا تو تعلق کہیں پہ بھی نہیں آتا. گیم کھیلنے سے پیسے مل رہے ہیں تو یہ تو سمپل گیملنگ ہے, ٹھیک ہے. ہاں, اس کی جگہ پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو انویسٹمنٹ کی ایپس ہیں, یا لونس کی ایپس ہیں, یا کوئی بزنس کی ایپس ہیں, یا جابس کی ایپس ہیں جہاں پہ وہ پیسے مانگ رہے ہیں کچھ, تو پھر آپ ان کی رجسٹریشنس پیچھے سے چیک کر سکتے ہیں, اپنی رسک کی ایلیمنٹ کریں, لوگوں سے پوچھیں جن لوگوں نے ان کے ساتھ آلریڈی کام کیا ہے, کسی نے فائدہ اٹھایا, آپ پرسنلی ان کو جانتے ہیں. دیکھیے, بزنس جتنا مرضی آن لائن چلے جائے اس کے پیچھے بندہ ہوگا. اور میرا پرسنلی اس طرح کا ہے کہ میں بزنس کے ساتھ جو ہے وہ بعد میں کام کرتی ہوں, پہلے میں اس بزنس کا اونر دیکھتی ہوں. اب مجھے ایک برانڈ بہت اچھا لگ رہا ہے, بہت اچھا ہے, اور اس کی پرائس اتنی نامنل سے کہ میں اگر اسپینڈ کر دوں گی تو خیر ہے, ٹھیک ہے. لیکن ایک برانڈ مجھے بہت زبردست لگ رہا ہے اور میں نے اس کے ساتھ کچھ آگے پروسیڈ کرنا ہے کام, اگر میں اس کی اونر کو نہیں جانتی ہوں تو میں بہت ریلکٹنٹ ہوں گی. اچھا, اس میں پھر جنریشن کا بھی گیپ آتا ہے. یہ ہماری جنریشن جو ہے وہ تھوڑی سی اس طرح کی ہے, جو بھی کمنگ جنریشن ہے وہ آن لائن خوش ہے. وہ کہتے ہیں مجھے کسی بندے سے نہ کام کرنا پڑے, میرے لیے ویب سائٹ پہ آرڈر کرنا آسان ہے, ایپ پہ آرڈر کرنا آسان ہے, چیز آ جائے, چیز اچھی ہو, ویل اینڈ گڈ. تو یہ آپ اس حساب سے بھی چیزیں دیکھ کے چل سکتے ہیں. جہاں تک فراڈ کا تعلق ہے وہ پھر ایک آپ کی اپنی سکس سینس ہونی چاہیے, آبزرویشن ہونی چاہیے. پہلے فراڈ بہت زیادہ تھے, اب جو ہے وہ اکثر انسان فراڈ کی وجہ خود ہی ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سے کوئی پراپر اس کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے, بزنس کا پیسے منگا رہا ہے, آپ ایزی پیسہ کے اوپر بھی ایزی پیسہ اکاؤنٹ نہیں ہے, پراپر کوئی ویریفیکیشن نہیں ہوئی, آپ پیسے بھیج رہے ہیں, ٹھیک ہے. پھر جو ہے وہ پروڈکٹ اگر آپ کو پیسوں سے پہلے آپ سے ایڈوانس پیمنٹ مانگ رہے ہیں تو پھر وہ اوتھینٹک ہونی چاہیے. ویب سائٹ کس طرح کی ہے, اس کے اوپر ریویوز کیسے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن سے انسان کو جو ہے وہ آئیڈیا ہو جاتا ہے, پتہ چلتا ہے. اچھا, کافی ساری چیزیں رہ گئی لیکن ہم نے ٹائم بھی بہت لیا, تو انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ آئندہ ہم کوئی اور سیشن میں اس کو ڈسکس کریں گے. میں ایک آخری آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ خواتین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟
میں خواتین کو میرا بہت سارے پیغام ہوتے ہیں، لیکن ایک جو چیز بہت امپورٹنٹ مجھے نظر آتی ہے وہ یہ کہ ہم خواتین جو ہے نا وہ غلطیاں کرنے سے بہت ڈرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ غلطیاں کرنے سے ڈرنا چھوڑنا ہے. کوئی قیامت نہیں آئے گی، کوئی آپ کو سولی پہ نہیں لٹکائے گا، زیادہ سے زیادہ مار پڑ جائے گی، ڈانٹ پڑ جائے گی، کوئی ناراض ہو جائے گا تو ہونے دیں. جو آپ کو لگ رہا ہے نا کہ آپ کے دین کے دائرے کے اندر جو کام ہے وہ کریں. ٹھیک ہے، بس یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے. ڈرنا نہیں ہے، فائنانس ڈراتے نہیں ہیں، ٹیکس ڈراتا نہیں ہے، لوگ ڈراتے نہیں ہیں. چیزیں جو ہیں وہ اپنی آپ پروٹیکشن اور اپنی رسک مینجمنٹ کرتے ہوئے آپ ڈرنا چھوڑیں اور غلطیاں کریں. ایک بزنس فیل ہوتا ہے دوسرا کر لیں، دوسرا فیل ہوتا ہے تیسرا کر لیں، تیسرا فیل ہوتا ہے چوتھا کر لیں، چوتھا فیل ہوتا ہے پانچواں کر لیں. یو کین کنٹینیو. ٹھیک ہے، کسی سے کوئی بات کر دی ہے، غلط ہو گئی ہے، باڑ میں جائے، سوری فار دا لینگویج، بٹ یہ اس کا مسئلہ ہے، اس نے کیا سمجھنا ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میں آج ایک غلطی کر رہی ہوں نا، میں اس کو ایوالو کروں گی، میں کل نہیں کروں گی. اس بندے کو بھی ساتھ ایوالو ہو کے سمجھنا چاہیے. تو یہ جو خواتین ہیں نا، ان کا جو فیئر فیکٹر ہے نا، یہ ان کو ختم کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کانفیڈنس لیول اپنا ڈیولپ کریں. کانفیڈنس ڈگریوں سے نہیں آتا. اٹ ڈزنٹ میٹر آپ کے پاس 10 ڈگری ہیں کہ آپ کے پاس 5 ڈگری ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کی وزڈم سے آتا ہے، آپ کے شعور سے آتا ہے. اپنی میچورٹی لیول، اپنا ایکسپوجر انکریز کریں. اور وہ ایکسپوجر تبھی انکریز ہوگا جب آپ لوگ اپنی غلطیاں کریں گے. اور جیسے کہتے ہیں نا، صحیح فیصلہ تب ہوتا ہے جب آپ غلط فیصلے کرتے ہیں. تو اپنی ڈیسیژن میکنگ جو ہے، دس از ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو اٹ. اپنی سیلف رسپیکٹ رکھنے کے لیے آپ کو چاہیے یہ چیزیں کہ آپ فالو کریں. اچھا، بڑی مہربانی آپ کی کے ساتھ کافی اچھا وقت گزرا اور سیشن رہا. انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے. اللہ حافظ.